أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله زین للناس مزین کی گئی خوشنما بنا دی گئی للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات محبت خواہشات کی من النساء جو عورتوں کی صورت سے ہے والبنین اور لڑکوں کی والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیروں مال کی من الذهب والفضة سونے اور چاندی سے والخیل المسومت اور گھوڑے نشان زدہ والانعام اور چوپائے والحرث اور کھیتی ذالک متاع الحیات الدنیا یہ نفع ہے دنیا کی زندگی کا واللہ عندہ اور اللہ جو چیز اس کے پاس ہے حسن المآب وہ بہت خوب ہے انجام کے لحاظ سے قل آپ کہہ دیجئے اُنبئکم کیا میں تمہیں بتلاؤں خبر دوں بخیر من ذالک بہتر اس سے للذین اتقوا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرے دنیا میں عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں وازواج مطہرۃ اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا ہوگی واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھتے ہیں بندوں کو الذین وہ بندے یقولون جو کہتے ہیں ربنا ہمارے رب اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچے ہیں والقانتین اور تابعدار ہیں والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں بالاسحار سحری کے وقت میں شہد اللہ گواہی دی اللہ نے انہ لا الہ الا ہو کہ بے شک کوئی الہ نہیں اس کے سوا والملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی واولو العلم اور اہل علم نے بھی قائما بالقسط قائم ہیں یہ انصاف پر لا الہ الا ہو
نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہ اللہ کی ذات ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمتوں والی ذات ہے۔ اس سے پہلے یہود کا تذکرہ ہوا، اور وہ لوگ چونکہ مال و دولت سے بہت محبت کرتے تھے، مال اور پیسے کے دل دادا تھے، اور اسی مال کو عزت اور ذلت کا، حق اور ناحق کا معیار بنایا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ اگر ہم ناحق ہوتے تو اللہ ہمیں دنیا میں اتنی دولت، مال و جاہ سے کیوں نوازتے۔ تو یہ مال کا ملنا یہ ہمارے حق ہونے کی نشانی ہے، اور یہ عیش کی زندگیاں ہمارے سچا ہونے کی دلیل ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں آیات میں فرمائیے تو سب دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا مال و متاع ہے، اور یہ کوئی کسی کے حق ہونے پر دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ تو ایک دنیاوی چیزیں، مال و دولت اور یہ دنیا کا سارا سامان، یہ تو ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تقسیم فرمایا ہے، اور یہ کوئی اچھے اور برے کا معیار نہیں ہے۔ زین للناس، تو مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، محبت شہوات کی، خواہشات کی، یعنی لوگ خواہشات کے دل دادا ثابت ہوئے اکثریت لوگوں میں، اور وہ خواہشات کے پورا کرنے پہ لگے رہتے ہیں اور اسی چیز میں مگن رہتے ہیں، اور وہ خواہشات ان کی کئی قسمیں ہیں۔ من النساء، ایک عورتوں کی خواہش ہے کہ عورت کی محبت، عورت کو چاہنا، یہ بھی انسان کی طبیعت میں بات ہے، اور یہ ظاہر ہے دنیاوی جذبات ہیں، اور یہ پسندیدہ اتنے نہیں ہیں جذبات کے انسان ان خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، لیکن انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں ہیں۔ من النساء کہ عورتوں کی خواہش ہونا اور عورتوں کی محبت ہونا، یہ بھی اللہ نے دلوں میں مزین کر دیا، اور جائز طریقے سے ہو، جائز خواہش ہو، یہ تو اچھی چیز ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس خواہش کا غلط استعمال کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ والبنین، اور اولاد کی محبت، اولاد میں لڑکوں کی محبت، کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بھی بات ڈال دی گئی کہ لڑکی کی نسبت لڑکے کی چاہت انسان میں خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد لڑکا ہو، اور لڑکے لڑکیاں یہ انسان کے بس میں نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دیں، کسی کو لڑکیاں دیں، کسی کو صرف لڑکے، کسی کو صرف لڑکیاں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں، یہ اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن انسان طبعاً لڑکے کو پسند کرتا ہے، یہ خواہش ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے جس کے معنی مال کے ہوتے ہیں، اور مال کی بھی کثرت ہو، المال الکثیر، زیادہ مال ہو، اس کو قنطار کہا جاتا ہے، اور مقنطرہ کہ مال کا ڈھیر ہو، یعنی کثرت سے مال ہو تو اس کو قنطار، اور مقنطرہ اس نسبت سے کہا من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کا ڈھیر، کہ عموماً اس زمانہ میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو جو سکہ رائج الوقت تھا وہ سونے چاندی کا تھا، اور یہ سکے کی شکل میں ہوتی تھی، یہ دولت رقم کاغذ اور نوٹ کی شکل نہ تھی اس وقت کرنسی میں، تو لوگ یہ سکے سونے چاندی کا سنبھال کے رکھتے تھے، تھیلوں میں، بوریوں میں بند کر کے جس کے پاس زیادہ ہوں، اور گھروں میں مٹکوں میں یا گھڑوں میں ڈال کر اس کو جمع رکھتے تھے، تو اس کو کہا والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں مال کی خواہش انسان کے اندر ہے، محبت ہے اس کے دل میں، من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کی صورت سے، اور آج کی جدید دور میں اس کو ڈالر پاؤنڈ کا نام دے لیں کہ ڈالر اور پاؤنڈ کی صورت میں مال کی فراوانی یہ انسان کی خواہش ہے اور اس کی چاہت ہے۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، مسومہ کا معنی نشان لگائے ہوئے،
اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو گھوڑا اصیل نسل کا ہوتا تھا، یعنی اعلیٰ قسم کی نسل کے جو گھوڑے ہوتے، ان کے منہ یا ان کی پیٹھ پر داغ لگا دیا جاتا تھا، ایک نشان ہوتا کہ دوسرے گھوڑوں سے یہ گھوڑا ممتاز کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی دولت تھی۔ والخیل المصومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، والانعام، اور چوپائے۔ چوپائے یعنی گھروں میں پالتو جو مویشی ہوتے ہیں، بیل ہے اور اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ سب یہ چوپاؤں کی شکل میں ہیں۔ اور چونکہ اس وقت لوگوں کی معاش اور گزران انہی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، گھوڑے لوگ پالتے تھے، یہ جنگوں میں کام آتے تھے اور یہ مال ہوتا تھا۔ اسی طرح اونٹ، بھیڑیں، بکریاں اور گائے، ان چیزوں کو پال کے ان کے ذریعے سے اپنا گزارا لوگ کرتے تھے۔ والحرث، اور کھیتی، ان سب چیزوں کی خواہش انسان کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے اور انسان ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ تو آج کے جدید دور میں جو دولت کی شکلیں ہیں، اب گھوڑے کی جگہ اسلحہ کا زمانہ ہے، ٹینک اور توپ کا زمانہ ہے۔ یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہو، یہ چیزیں ہوں، اس کی شان یہ چیزیں بناتی ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑا انسان کی شان تھا۔ اور آج کے دور میں چوپائے اور جانور، ان کی خواہش، کھیتی باڑی کی خواہش آج بھی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اور اس کی جدید شکل آج کے زمانے میں کارخانہ اور فیکٹری ہے، تجارت ہے کہ آدمی کا دل یہ چاہتا ہے اس کا کارخانہ ہو، تجارت ہو، اس کی خواہش ہر آدمی کرتا ہے تاکہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں انسان ان کی خواہش کرتا ہے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا وقتی سامان ہے۔ یہ کوئی اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ہمارے پاس یہ دولت، ہم بڑے اچھے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اصل ٹھکانہ اچھا۔ اللہ جل شانہ کے ہاں اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع مل بھی جائے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ وقتی چیز ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک انسان کا اچھا ٹھکانہ بن جائے، یعنی جنت اس کی بن جائے، آخرت کی کامیابی اس کو مل جائے، تو اصل یہ ہے، یہ خدا کی پسندیدہ صورت ہے۔ آگے فرما قل، آپ کہہ دیجئے، اونبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، خبر دوں، بخیر من ذالکم، اس مال و متاع عیش کے سامان سے بھی بہتر تر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہے دنیا میں اللہ کی ذات سے اور اس کی نافرمانی نہ کی، عند ربہم، تو آخرت میں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اس مال و دولت سے بھی بہتر کیا چیز ہے؟ جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ جو اہل جنت کو، تقوی والوں کو لے کے جائیں گے تو ان کی جنت میں باغات ہوں گے، طرح طرح کے ہر قسم کے پھلوں کے، میوہ جات کے باغات ہیں، اور ان باغات کی سرابی کے لیے جنت میں نہریں اللہ نے چلائی ہوں گی۔ خوبصورتی کے لیے بھی نہریں ہوں گی، اور باغ کی سرابی کی بھی نہریں ہوں گی، اور ویسے بھی انسان کے پینے کے لیے، مشروبات کے لیے بھی نہریں، لیکن یہ دنیا والی نہروں کی طرح نہیں۔ آج نہر کو کھودا جاتا ہے اور اس میں مٹی ہوتی ہے، مٹی کے اوپر پانی بہتا ہے۔ جنت کی نہر ایسی نہیں ہوگی، وہ سطح پہ جو جنت کی زمین ہوگی، اس زمین کے اوپر نہر چلے گی، اور اس کے پانی کو سائیڈوں سے جو روک لگائی گئی ہوگی، بند باندھا گیا ہوگا، وہ موتی کے ہوں گے، خوبصورت موتی، چمکتے موتی، ان سے اس پانی کو روکا گیا ہوگا، اس کے دونوں طرف کے بند موتی سے بنائے ہوں گے۔ وہ ایسی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے جوڑے ہوں گے پاک، یعنی بیویاں ان کو جنت میں ملیں گی پاکیزہ قسم کی۔ جنت کی حوریں، دنیا کی عورت بھی اگر نیک تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی جنت میں۔ اور ورضوان من اللہ اکبر، دوسری آیت میں کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔
جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو گئے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اور باقی جنت تو ساری نعمتوں کی جگہ ہے، ہر طرح کی اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں اہل جنت کو ملیں گی، پھل ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، اور ان کی صفت اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ جب انسان ایک پھل توڑے گا درخت سے، اس کی جگہ نیا پھل لگ جائے گا، ایک میوہ درخت سے اتارا تو نیا اس کی جگہ لگ جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، صحت عطا فرمائیں گے، ایسی صحت ہوگی، ایسی جوانی جس پہ کبھی بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس کے بعد کبھی بیماری نہیں ہے، اور انسان کھائے پیے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتی کو 100 آدمیوں کے کھانے کی طاقت عطا فرمائیں گے کہ 100 آدمیوں کے برابر ایک جنتی کھانا کھائے گا، لیکن کھانے کے بعد نہ اس کو بلغم آئے گی، نہ اس کو پیشاب آئے گا، نہ اس کو پخانہ آئے گا، اور صرف اس کے جسم سے پسینہ آئے گا، اس کی بھی کستوری کی طرح خوشبو ہوگی، اور اس پسینے سے اس کا کھایا ہوا کھانا پینا ہضم، یا اس کو ڈکار آئے گی اور اس ڈکار سے اس کا کھانا ہضم، اور ڈکار سے بھی جو ہوا اندر سے نکلے گی اس کی بھی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ یہ جنت ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا اور خوشی بھی اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور آج اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ بندے کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا کچھ دنیا کی کمائی کر رہے ہیں، سب اللہ کی نظر میں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ تقوی والے، وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ کے بندے، وہ کون ہیں؟ ان کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں اپنے رب سے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہماری بخشش فرما دے، یعنی جن جن چیزوں پر تو نے ایمان لانے کو کہا ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ایمان کی راہ پہ چل رہے ہیں، اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اس موت کے بعد اگلے جہان میں دوزخ کے عذاب سے بچا رکھنا۔ الصابرین، وہ اللہ کے نیک بندے، ان کی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے۔ جب کوئی ناگوار ان کو صورت کو پیش آئے، کوئی مصیبت پریشانی آئے، بیماری آئے، وہ اس میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صادقین، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے قول فعل کے سچے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کمزور ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کمزور ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اور جھوٹ یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اسے سمجھا جا سکتا ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سچ بولنے والے ہیں وہ، والقانتین، اور تابعداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اہل علم کی، اور اپنے سے بڑوں کی، والدین کی، اور بیوی اپنے شوہر کی، جو جو اطاعت کی صورتیں سب کو بجا لانے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فطرانہ، قربانی، حج، اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر، رات کا جو سے پہر تیسرا پہر ہوتا ہے، اس میں صبح صادق سے پہلے کا جو وقت اس کو سحری کہتے ہیں، اور اس سحری کے وقت میں وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے حدیثوں میں بھی آتا ہے اللہ جل شانہ سحری کے وقت میں آوازیں دیتے ہیں، کیا کوئی ہے اللہ سے بخشش مانگنے والا، اللہ اس کو بخش دیں، کوئی ہے اللہ سے رزق مانگنے والا، اللہ اس کو رزق عطا فرمائے۔ اور اس طرح
مختلف اعلانات ہوتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ نے کہ بے شک کوئی لا معبود مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، وَأُولُو العلم، اور اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی، قائما بالقسط، قائم رہتے ہوئے انصاف پر، یعنی یہ سب گواہ ہیں کہ اللہ کی توحید کے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ہی سب کا مشکل کشا حاجت روا دستگیر اور داتا ہے، اور وہی سب کا خالق مالک اور رزاق ہے، اور سب کے لیے قانون زندگی بنانے والا، ان سب عبادت کی شکلوں کا لائق وہ صرف ایک اللہ ہے۔ سب کی گواہی ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی بھی الہ معبود نہیں سوائے اس کے، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا